الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں اور ان کا تعلق عنز بن وائل کے قبیلے میں سے تھا، اور انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی جانب ہجرت کی۔ غزوہ بدر اور دیگر تمام جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ وفات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے 35، بعض نے 33، بعض نے 32 ہجری ان کی وفات نقل کی ہے۔ تو سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا ہم تھے مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، فی لیلۃ مظلمۃ، ایک اندھیری رات میں، ایک تاریک رات میں، مظلمہ اندھیری، تاریک۔ فاشکلت، پس اشکال ہو گیا، مشتبہ ہو گئی، مشکل ہو گیا، علینا، ہم پر، القبلۃ، قبلہ، یعنی قبلے کی جہت ہم پر کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قبلہ کس جانب ہے۔ فصلینا، پس ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی اچھی طرح ہم نے اندازہ کر کے ایک جہت کو قبلہ سمجھ کر اس کی جانب رخ کر کے ہم نے نماز پڑھ لی۔ فلما، پس جب، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا الی غیر القبلہ، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم تو قبلے سے ہٹ کر ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ فنزلت الآیۃ، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس طرف بھی رخ کر لو، وہیں پر اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ اخرجہ الترمذی وضعفہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور مسند بزار کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کی اسناد کے اندر اشعث السمان اور عاصم بن عبید اللہ، یہ دونوں راوی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، تو اس لیے یہ روایت کمزور ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ بیان ہوا ہے استقبال قبلے کا۔ جیسا کہ جب ہم نے یہ عنوان شروع کیا تھا اس وقت آپ کے سامنے نماز کی شرائط میں نے بیان کی تھی، 9 شرائط۔ ان میں ایک شرط کیا تھا؟ قبلہ روح، قبلے کی جانب رخ کرنا۔ تو استقبال قبلہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس کے وجوب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ ولی کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حکم کے صیغے موجود ہیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 یا 19 مہینے تک آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ کعبہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قبلہ رہا ہے، اور یہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ یہودیوں کی ایک محرفانہ حرکت تھی اور ان کی کرتوت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف سے مقرر نہیں تھا۔
تو اب قیامت تک کے لیے کعبہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور آپ کی امت کا قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ جو ہے قبلے کی جانب رخ کرنا، جو شخص کعبے کی عمارت کو دیکھ رہا ہے اس پر تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور جسے عین کعبے کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ہم دور کے افراد ہیں، تو ان پر کیا ہے، جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے۔ اور آدمی جس قدر کعبے سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی کعبے کی جہت کے اندر وسعت آتی چلی جاتی ہے، اور جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جہت کعبہ میں اتنی تنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے آگے وہ حدیث بھی آئے گی جس کے اندر ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، ادھر پھر مزید وضاحت بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو کن صورتوں کے اندر ہم اگر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ پہلی صورت کہ انتہائی عذر ہے بندے کا، یعنی بندہ مریض ہے، وہ قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہے، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت وہ جہاں پر بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نمبر دو، جب دشمن سے خوف ہو اور میدان جہاد کی حالت میں ہو یا بندہ خوف کی حالت میں ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، وہ پیدل ہو، بندہ سواری، جس حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی قبلے کی طرف اگر رخ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح سفر کی حالت میں جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے سواری کا رخ آپ نے پہلے قبلے کی جانب کیا، اس کے بعد سواری آپ کو جہاں پر بھی لے کر چلتی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم کعبے کو پہچان کیسے کریں گے؟ کعبے کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ جس بندے کے سامنے تو کعبہ موجود ہے، عمارت سامنے ہے اس کے، تو اس کے لیے اس کعبے کی جہت کا تعین کرنا انتہائی آسان ہے، اور جو شخص دور ہے تو اس کے لیے بھی آسان ہے، لیکن کس طرح کہ جیسا کہ آج کل آلات آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ قبلے کا رخ تعین کر سکتے ہیں، سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے آپ یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال قبلے کی پہچان کرنا کیا ہے، آسان ہے، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہمارے پاس ایسے یعنی آلات موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم قبلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر مسئلہ یہی بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ وہ بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ کعبے کے تعین کرنے کے اندر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ شخص نماز ادا کر لیتا ہے، تو کیا وہ شخص دوبارہ نماز لوٹائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو حدیث ہم نے یہ پڑھی جس کے اندر انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ نقل کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم پر قبلہ مشکل ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، ہم اس کی جہت کا تعین نہیں کر سکے، پھر ہمارا اختلاف ہو گیا اور ہر ایک نے اپنے ثوابدید پر وہ اس نے نماز پڑھ لی اور اس جانب اس نے ایک نشان بھی لگا لیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہم سب نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ قبلے سے ہٹ کر پڑھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات بیان کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ اس بات کی واضح نص اور دلیل ہے کہ اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے جہت کعبہ کو تلاش کرنے کی اور اس کے بعد آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کی نماز درست نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ کعبے کو تلاش ہی نہیں کرتا کہ کعبے کی جہت کون سی ہے، تو اگر وہ پھر کعبے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا، اس جہت سے ہٹ کے نماز پڑھے گا، اس کے اوپر نماز کا اعادہ کرنا کیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں
کعبے کی جہت کا تعین کرنے میں پھر صحابہ کرام غلطی نہ کرتے اور ان کو کسی قسم کا اشکال نہ ہوتا۔ تو یہ آپ کو اشکال ہوا، صحابہ نے غلط رخ پر نماز پڑھ لی، یہ اس کی واضح نص اور دلیل ہے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اور اس حدیث سے جیسا کہ پہلے بھی مسئلہ بیان کر دیا میں نے، یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد غلط جہت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نماز کو اعادہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم اپنے چہرے کو کرو گے وہیں پر اللہ رب العالمین کا چہرہ تم پاؤ گے، رخ جس جانب بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین کا چہرہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی اس حدیث سے کہ قرآن کریم کبھی کبھار خود نازل ہوتا ہے اور کبھی کبھار کسی سبب سے نازل ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، وہ انکار کر دیتے، وہ کہتے اللہ کے چہرے کو مانا تو وہ اللہ کا چہرہ اور ہمارا چہرہ ایک جیسا ہو جاتا۔ نہیں، یہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کا چہرہ یہاں پر ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو علم ہے ہر چیز کو کیا ہے، وہ وسیع ہے اور محیط ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور پھر قبلے کا تعین کرنے میں بھی انہوں نے بڑی اپنی کوشش کی، بڑی کوشش کر کے انہوں نے پھر جو ہے دیکھا کہ اب ہمیں قبلے کا تعین صحیح طرح نہیں ہو رہا، کیونکہ رات بھی اندھیری ہے اور کوئی نہ ہم چاند کے ذریعے سے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ستاروں کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ اس وقت ان کے پاس وہ آلات تھے کہ جن کے ذریعے سے وہ قبلے کا تعین کر لیتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمان ایسے علاقے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر مسلم موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، تو وہاں پر اس شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ قبلے کا تعین کروائے، پوچھے مسلمانوں سے پوچھے۔ لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پر وہ اپنی پوری کوشش کرے گا۔ آج کل جو ایپ وغیرہ ان کو استعمال کریں، اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس وسائل اسباب کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کی کوشش کی کہ مجھے جہت کعبہ مل جائے، لیکن اگر نہیں مل سکی، غلطی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، وسعت موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہم پر بڑی رحمت ہے۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ رواہ الترمذی وقواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مدینہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی کعبے کے شمال یا جنوب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان مخالف جانب ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ کعبہ کے مشرق یا مغرب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مخالف جانب میں ہوگا۔ تو جو کعبہ کے شمال میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان جنوب کی جانب ہوگا، اور جو کعبہ کے جنوب میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان شمال کی طرف ہوگا، اور جو کعبے سے مشرق کی طرف ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی جانب ہوگا، اور جو کعبے سے مغرب میں ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مشرق کی طرف ہوگا۔ تو کعبے کی
جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی آپ کو بتلایا کہ جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے اس وقت پھر کیا ہے جہت کعبہ آپ کے لیے کیا ہے فرض ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، تمہارا مشرق اور مغرب کے درمیان، تمہارا مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے قبلہ، یعنی یہ ان لوگوں کا قبلہ ہے، یا تو شمال کی طرف ہے یا کس کی جانب ہے، جنوب کی طرف ہے۔ تو اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ کس کی جانب ہے، جنوب کی طرف ہے، اور اہل یمن کا قبلہ شمال کی طرف ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر انتہائی آسانی ہے، جس کے لیے کعبے کی طرف عین کعبے کی طرف استقبال کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے جہت کعبہ کیا ہے، واجب ہے۔ تو جب تک جہت کعبہ کی طرف اس کا رخ ہے اس کی نماز ہوتی رہے گی۔ اگر تھوڑا سا معمولی انحراف ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ما بین المشرقی والمغربی اس لفظ کے اندر کیا ہے، وسعت موجود ہے کہ ان دونوں سمتوں میں ظاہر کافی فاصلہ ہے، اس کے درمیان آپ نے فرمایا کہ تمہارا قبلہ ہے۔ اور اسی طرح کعبے کی جہت تلاش کرنا یہ لازم ہے، لیکن اس کے اندر تکلف کرنا، غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ بعض لوگ کیا ہے تھوڑے سے انحراف کی وجہ سے وہ پوری تعمیر شدہ مسجد کو ڈھا دیتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہمیں اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کس کے لیے تھا، اہل مدینہ کے لیے تھا، لیکن بسا اوقات شریعت کے خطاب وہ خاص ہوتے ہیں لیکن مراد عام ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، صرف اہل مدینہ کے متعلق نہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ہمارا کیا ہے، مغرب کی جانب ہے، تو مغرب کی دونوں طرف اگر رخ کرو تو کیا ملے گا آپ کو، شمال اور جنوب، یعنی شمال اور جنوب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے۔ اگر تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے آپ کا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وسعت ہے اس کے اندر، مسئلے کے اندر۔ تو بعض لوگ کیا ہے مساجد کو شہید کر دیتے ہیں، اس کے اندر وسعت جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمیں وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو، یصلی آپ نماز پڑھ رہے تھے، علی راحلتہ اپنی سواری پر، حیث توجہت بہ جہاں پر بھی وہ چلی جا رہی تھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جس طرح بھی وہ رخ کر رہی تھی آپ نماز پڑھتے رہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ زاد البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ زائد بیان کیے کہ یومئ برأسہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے، ولم یکن یصنعہ فی المکتوبۃ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام فرض نماز میں نہیں کرتے تھے، یعنی فرض نماز میں سواری پر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ نیچے اتر کے پڑھتے تھے۔ نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے وہ سواری کے اوپر ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دو مسئلے بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ نفل نماز سواری پر ادا کر سکتے ہیں چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو، لیکن جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو اس وقت قبلہ رو اس کو کرنا ہے، اس کے بعد اس کا رخ جس جانب بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہتے تھے۔ نمبر دو، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا کیا ہے، فرض ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اتر کر فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی کیا ہے، حجت ہے، جیسے کہ یہاں پر سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے استدلال کیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دلیل قولی کی فعل رسول سے تخصیص کی جا سکتی ہے۔ قولی دلیل کیا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ آپ نے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فعل کیا ہے، آپ نے قبلے سے ہٹ کر بھی نماز ادا کی ہے سواری پر، نفل نماز۔ تو فعل رسول کیا ہے، یہ قولی دلیل جو ہے وہ فعل رسول سے اس کی تخصیص جائز ہے۔ اور یہ
بھی مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا، اور اصولی فقہ کا یہ قانون اور قاعدہ بھی بن گیا ہے کہ دلیل فعلی دلیل قول کی تخصیص کر سکتی ہے۔ اور چلتی سواری پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سواری ظاہر ہے آپ کے پاس یا تو گدھا ہوگا، کھچر ہوگا، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بدن اور ان کے پسینے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اگر ان کے پسینے پاک نہ ہوتے تو اس پر نماز بھی جائز نہ ہوتی۔ اور مسافر سواری پر اب جیسے کہ ہمارے پاس یعنی گاڑی وغیرہ، ان کے اوپر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، سواری کا رخ جس جانب بھی ہو۔ تو جب سوار رکوع کرنا چاہے گا، سجدہ کرنا چاہے گا تو اشارے سے کرے گا، کیونکہ اس حال میں وہ رکوع اور سجدے کرنے پر کیا ہے؟ قادر نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ نے مکلف پر فضیلت والے اعمال میں آسانی کی ہے، جس کی عمدہ ترین مثال ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ نماز کا سواری پر ادا کرنا۔ اور اگر آپ سواری پر فرض نماز ادا کر لیں، جیسا کہ مجبوری آج کے دور کے اندر آپ کے کنٹرول کے اندر گاڑی نہیں ہے، ٹرین ہے جیسا کہ، تو اس میں کیا ہے؟ آپ یہی ہے قبلے کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر گاڑی میں ایسا رخ نہیں آ رہا تو پھر آپ جس جانب بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر یہی چیز مد نظر رکھے۔ بعض لوگ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ وقت انتہائی کم ہے، وقت کم نہیں ہوتا، آپ ظہر عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کو اکٹھا۔ اب ظہر کا مثال ہے 12 بجے سے وقت شروع ہوتا ہے، عصر جا کے ختم ہوتی ہے مغرب کے قریب۔ اگر یہ آپ کے پاس 5-6 گھنٹے موجود ہیں، اس میں گاڑی کہیں پر اسٹے نہیں کرے گی تو پھر آپ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کا وقت تو نکل جائے گا جب میں نماز کے لیے گاڑی رکے گی، لیکن عصر کا وقت ابھی باقی ہوگا تو آپ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھیں گے، وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وسعت اس کے اندر موجود ہے، اور وسعت سے ہمیں کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ وقت نکل جائے گا اور گاڑی نہیں رکے گی، پھر ایک مجبوری ہے، مجبوری میں انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، انسان کے اندر اب وسعت وہی ہے، طاقت وہی ہے، اس کے کنٹرول کے اندر وہ گاڑی نہیں ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور کشتی کے اوپر آپ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ کیفیتیں ہیں۔ اگر آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر پڑھ لیں گے، نہیں ہے تو بیٹھ کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نفل نماز کے اندر کوئی اختلاف نہیں، فرض کے اندر ہے علماء کا اختلاف کہ فرض نماز نیچے پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بالکل وقت آپ کو ظہر کا بھی ختم ہو رہا ہے، عصر کا بھی ختم ہو رہا ہے، گاڑی نہیں رکے گی، پھر آپ کی مجبوری ہے بالکل انتہائی وقت پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے۔ ولی ابی داود من حدیث انس، اور سنن ابی داود میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ وکان اذا سافر، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے، فاراد ان یتطوع، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کرتے کہ نفل نماز پڑھیں، استقبل بناقتہ القبلہ، تو اپنی اونٹنی کا رخ آپ قبلے کی جانب کر دیا کرتے تھے، فکبر، اور اللہ اکبر کہتے، ثم صلی، پھر نماز پڑھتے تھے، حیث کان وجہ رکابہ، جہاں کہیں بھی آپ کی سواری کا رخ ہوتا تھا ادھر ہی آپ رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ واسنادہ حسن، اور اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ تو یہاں پر سافرہ سے مراد کیا ہے؟ اقامت کا نہ ہونا، کہ آپ مقیم نہیں ہوتے تھے سفر کی حالت میں۔ تو اس حدیث میں یعنی یہ مسئلہ بیان ہو گیا، سفر میں سواری کا جدھر بھی منہ ہو اسی طرف منہ کر کے آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ جب نماز کی ابتدا کریں گے تو قبلہ رو آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ پھر سواری جہاں پر بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نفل نماز میں بھی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے سواری کا جو رخ ہے وہ قبلہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے جو مسائل یعنی ان چیزوں میں ثابت ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ نفل نماز کا ہمیں سفر کے دوران اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں نوافل کا اہتمام سواری کے اوپر آپ کو ذکر و اذکار جس طرح کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، دیگر اعمال کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کو نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔